اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اسلامیات کے چھٹی جماعت کے ہم نے سبق میں صلح حدیبیہ میں کل پہلے حصے میں جانا تھا کہ صلح حدیبیہ کا پس منظر کیا تھا اور وہ کن وجوہات تھی جن کی بنا پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف تشریف لائے تھے۔ آج ہم بیت رضوان پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ ہجرت کے 6 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ صحابہ کرام کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ آئے ہیں، اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ ان کی نیت جنگ کی نہ تھی، اس لیے ان کے پاس کوئی جنگی ہتھیار نہیں تھے، صرف تلواریں تھیں، وہ بھی میانوں کے اندر تھیں۔ لیکن اہل قریش نے اس بات کو تسلیم نہ کیا اور وہ ان کے راستے میں حائل ہوئے اور قریش مکہ کے باہر انہوں نے جمع ہونا شروع ہو گئے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام کو وہ عمرے کی ادائیگی نہیں کرنے دیں گے۔ جب کوئی صورت نہ بنی افہام و تفہیم کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور خود ایک وادی حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور وہاں پہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اور جب حضرت عثمان غنی اہل قریش کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ صرف عمرے کی نیت کا ہے، ہم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور ہم جنگ کی نیت سے یا کسی غلط ارادے سے نہیں آئے ہیں، لیکن اہل قریش نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ آپ یعنی حضرت عثمان عمرے کی ادائیگی کر سکتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت عثمان نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کے بغیر عمرے کی ادائیگی کریں گے۔ جب حضرت عثمان کو آنے میں دیر ہو گئی تو مسلمانوں کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس بات سے مسلمانوں میں شدید بے چینی اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اب ہم آتے ہیں بیت رضوان کے بیت رضوان کیا تھی؟ اس بات کی وجہ سے کہ حضرت عثمان کو جو افواہ تھی اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ ہم یہاں سے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام ایک ایک کر کے آتے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے، یعنی یہ وعدہ کرتے کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ سورہ فتح میں اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے راضی ہوا اور جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں بدعت کے اندیشے کی وجہ سے اس ببول کے درخت کو کاٹ دیا گیا کہ لوگ اس درخت کو مقدس جان کے شرک نہ کرنے لگیں، اس کے بدعت نہ کرنے لگیں، اس وجہ سے اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ صلح حدیبیہ اور اس کی شرائط۔ کفار مکہ کو جیسے اس بیعت کا علم ہوا، بیت رضوان کا علم ہوا، تو وہ صلح پر آمادہ ہو گئے۔ قریش نے سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو مسلمانوں سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد ایک معاہدہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان طے پایا جس کی اسلام کی سربلندی کے لیے دور رس، یعنی آئندہ آنے والے زمانوں میں بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ اس معاہدے کو تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح کی چند شرائط یہ تھیں۔ پہلی شرط اس کی یہ تھی کہ اس سال مسلمان بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں گے۔ آئندہ سال عمرے کی اجازت ہوگی، لیکن مکہ میں 3 دن سے زیادہ قیام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی جب اس سال جو مسلمان عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے وہ ابھی عمرہ نہیں کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے لیکن صرف 3 دن رکیں گے۔ دوسری شرط تھی کہ آئندہ سال جب مسلمان عمرہ کرنے آئیں گے تو کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے سوائے تلواروں کے، اور وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہلے اس سے پڑھا تھا کہ جب ابھی بھی روانہ ہوئے تھے تو وہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا سوائے تلواروں کے، اور وہ بھی نیام کے اندر ہی تھی۔ تیسری شرط تھی کہ قریش کا کوئی شخص اگر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، یعنی قریش میں اگر کوئی شخص جو کافر ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتا ہے تو مسلمانوں اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ اسے واپس ضرور کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر قریش کے پاس جائے گا تو قریش اسے واپس مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ مسلمان اور قریش 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔
آخری شرط تھی اس کی کہ مسلمان اور قریش کے علاوہ دیگر قبائل کو آزادی ہوگی کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہے شامل ہوں، یعنی چاہیں تو وہ قریش کے ساتھ شمولیت اختیار کریں یا مسلمانوں کے ساتھ، وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہوں گے۔ اس فیصلے کے تحت جو مسلمان تھے وہ مسلمان بنو خزاعہ اور قریش جو ہیں وہ بنو بکر کے ساتھ حلیف مقرر ہوئے، حلیف بن گئے ان کے۔ بظاہر یہ جو شرطیں تھیں، بظاہر یہ جو شرائط لگائی گئی تھیں، یہ مسلمانوں کے حق میں نہ جاتی تھی۔ کچھ شرائط ایسی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہی جا رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دور رس نگاہ عطا فرمائی تھی اور ان کو بذریعہ وحی اس بات کو سمجھا دیا گیا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام مسلمانوں کی طرف سے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ حضرت علی نے تحریر کیا۔ صحابہ کرام کو کچھ اختلاف تھا، اختلاف کیا کہیں کہ وہ تھوڑے سے اس بات سے وہ تھے کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اپنی دور رس نگاہ کی وجہ سے اس معاہدے کو مسلمانوں کے حق میں مفید سمجھا، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی اس معاہدے پر سختی سے پابند رہنے کی تلقین فرمائی۔ فتح مبین یعنی کھلی اور صاف فتح۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سورہ فتح کی پہلی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف۔ صلح حدیبیہ کے فوائد کیا حاصل ہوئے ہمیں؟ صلح حدیبیہ کے ذریعے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا، یعنی انہیں بطور ایک ملت، بطور ایک مذہب انہیں تسلیم کیا گیا، مان لیا گیا کہ یہ ایک علیحدہ ان کی حیثیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ تجارتی جو قافلے تھے وہ آزادی سے آنے جانے لگے، یعنی جو تجارت کے ذرائع کھل گئے، کیونکہ جنگ کی پابندی ہو گئی تھی تو اس لیے تجارتی قافلے آزادی سے آنے جانے لگے، اس طرح معاشی بہتری آئی۔ تیسری، اس دوران مشرکوں کو مسلمانوں کی اخلاص، حسن عمل، نیک کاری اور پاکیزہ اخلاق کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملا۔ یعنی وہ جب آپس میں ملنے لگے تو جو مشرک تھے، جو کافر تھے، ان کو مسلمانوں کے عمل کا پتہ چلا، ان کے حسن اخلاق کا پتہ چلا، ان کے مذہب کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، تو اس طرح ان پہ اسلام کی حقیقت واضح ہوئی اور وہ بہتر طور پہ اس کو سمجھنے کا انہیں موقع ملا۔ معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو اہل مکہ کی طرف سے جنگ سے بے فکر ہونے کی وجہ سے تبلیغ اسلام کا موقع میسر ہے، یعنی چونکہ جنگ نہیں ہو سکتی تھی، معاہدے کی وجہ سے ان پہ پابندی تھی، اس طرح وہ جنگ سے بے فکر تھے تو وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے بہتر ان کو موقع میسر آیا اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا بہتر انداز میں اس کو سر انجام دیا۔ یہ معاہدہ آگے چل کر فتح مکہ مکرمہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، یعنی یہ معاہدہ ہی ایسا تھا کہ جس کی بعد میں خلاف ورزی کفار نے کی اور اس کی وجہ سے مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، اور مکہ بغیر کسی جنگ کے ایک بہت عظیم فتح ہمیں حاصل ہوئی۔ یہ واحد جو ایسا عمل تھا جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن صلح حدیبیہ کی وجہ سے فتح مکہ مکرمہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا، ان کی پیروی کی اور اس کے ان کو بہتر نتائج نکلے۔ یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو دنیاوی اور آخروی کامیابی کا دار و مدار ہے وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر ہے، ان کی اطاعت پر ہے، ان کی پیروی پر ہے۔ اگر ہم ان کی مکمل پیروی کریں گے تو دنیا اور آخرت میں ہمیں یقینی فلاح ملے گی، یقینی کامیابی ملے گی۔ یہ ہمارا سبق تھا صلح حدیبیہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ تو دیکھیں، آپ یہ پڑھیں گے، اس کا پہلا سوال ہے، حضور اکرم نے ہجرت کے 6 سال کیا خواب دیکھا تھا کہ مسلمان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ بیعت رضوان کی اصل وجہ کیا تھی؟ یعنی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی افواہ تھی اس کی اصل وجہ۔ کوئی بھی ایسی 2 شرائط بتائیں جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔
اس میں دو شرائط ہو سکتی ہیں ایسی کہ کوئی مسلمان اگر مکہ جائے گا تو اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی وہاں سے مدینہ آئے گا تو اسے واپس کرنے پہ وہ پابند ہوں گے۔ قرآن مجید میں کس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا گیا؟ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ صلح حدیبیہ کی کوئی بھی دو نتائج، جنگ کی پابندی کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ و ترویج بہتر انداز میں ہوئی، تجارتی قافلے آزادی سے آنے جانے لگے، ان کو ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، یہ کوئی سی بھی دو نتائج آپ لکھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کی ادائیگی کے لیے احرام باندھنے کی نیت کس مقام پر کی؟ ذوالحلیفہ ایک مقام تھا جس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے عمرے کی ادائیگی کے لیے نیت کی اور احرام باندھا۔ اب آ جائیے سوال نمبر 2 کی طرف، صحیح جواب پر نشان لگائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے جس صحابی کو بھیجا وہ تھے حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت یوسف بن سفیان یا حضرت زید بن حارثہ۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت بصر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی وہ تھا کھجور کا درخت، بیر کا درخت، نیم کا درخت یا ببول کا درخت۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ببول کا درخت۔ نمبر 3 پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جا رہے تھے تجارت کے لیے، عمرہ کے لیے، جنگ کے لیے یا اہل مکہ سے ملنے؟ اس کا صحیح جواب ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر خلاف تھیں، قریش کے، مسلمانوں کے، یہود و نصارہ کے یا مشرکین کے؟ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ خالی جگہ میں آ جائیے نمبر 3 پہ، حدیبیہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مدینہ کے قریب ایک مقام آتا ہے جسے صلح حدیبیہ کی روح سے مسلمان اور قریش 10 سال تک جنگ نہ کرنے کے پابند کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا خاص سفیر بنا کر مذاکرات کے لیے بھیجا۔ قرآن پاک میں اس معاہدے کو فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا گیا۔ اب آ جائیے سوال نمبر 4، درست جملوں کے سامنے اور غلط جملوں کے سامنے آپ نے نشان لگانا ہے صحیح اور غلط کے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں، بظاہر یہ صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی، ٹھیک۔ حدیبیہ کے سفر میں حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، غلط یعنی ام سلمہ ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی طرف سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ حضرت علی نے تحریر کیا، ٹھیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو صلح کی غرض سے سفیر بنا کر بھیجا، غلط اس لیے کہ حضرت عثمان کو بھیجا تھا۔ کالم کی طرف آئیے نمبر 5 میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ یکم ذیقعدہ 6 ہجری کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو معاملے کو سلجھانے کے لیے خاص سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش کا اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ مسلمانوں کی طرف سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ حضرت علی نے تحریر کیا، ٹھیک ہے۔ یہ سبق ہو گیا آپ کا صلح حدیبیہ، اس کے پس منظر، اس کے نتائج، اس کے فوائد اور آخر میں اس کی کامیابی کیا ہوئی مسلمانوں کے حق میں۔ امید ہے یہ سبق آپ نے صحیح طور پہ اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، اور اب آئندہ اگلے سبق کے لیے ہم دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔